السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے 3 سوال جمعے کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آئی۔ جس گھر میں بھی یہ وظیفہ ہوگا انشاءاللہ اس کی تمام بلائیں ٹل جائیں گی، اس کے گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، پورا مہینہ رمضانوں کا جو محنت مشقت کی ہے، اب انعامات لینے کا وقت آ چکا ہے۔ رب انعامات سے نوازے گا۔ رب سے جو مانگنا ہے انشاءاللہ مانگے۔ رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہوتے ہی سوال کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، تیسرا دن ہے آج سوال کے دن کا، پہلا جمعہ ہے۔ جو بھی اس وظیفے کو کرے گا انشاءاللہ اس کی قسمت بدل جائے گی، اس کی قسمت کا تارا چمک جائے گا۔ آپ دنیا کے کہیں سے بھی کسی کونے سے بھی اس ویڈیو کو سن رہے ہوں، اس وظیفے کو، آپ چاہے ہندوستان سے ہوں، پاکستان سے ہوں، جاپان سے، آپ سعودی عرب سے یا بنگلہ دیش سے، آپ کہیں سے بھی اس وظیفے کو سن رہے ہوں تو میری مائیں بہنوں، یہ وظیفہ ہرگز نہ چھوڑنا۔ یہ تو بارے کے بارے مہینے اللہ کی رحمتوں کے مہینے ہوتے ہیں۔ اللہ ہر بندے کو اس کے اچھے اور برے کام کرنے پہ اسے انعام دیتا ہے۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، ہماری تمام گناہیں معاف ہو جاتی ہیں رمضان کے مہینے میں، اور رب ہمیں انعام دیتا ہے۔ 3 سوال جمعے کے دن کے خاص وظیفہ یا حیو یا قیوم کا۔ جو بھی اس وظیفے کو کرے گا انشاءاللہ دونوں جہان میں اس کی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی قسمت چمک جائے گی، اس کی قسمت کے بند تالے کھل جائیں گے۔ جو برسوں سے بند پڑے تھے کاروبار وہ کھل جائیں گے۔ رحمتوں کا برکتوں کا مہینہ ختم ہو گیا، سوال کا مہینہ چل پڑا، جمعے کا پہلا دن، سوال کے مہینے کا پہلا جمعہ آ گیا۔ جمعے کی تو بہت زیادہ فضیلت ہوتی ہے۔ جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھو، دعا استغفار پڑھو، اور جب بھی آپ وظیفہ کیا کرو، چھوٹا جتنا بھی آپ پہ بنے 10-20 روپے صدقہ دے دیا کرو۔ تو میری مائیں بہنیں، آپ کی دعاؤں میں سہولیت ہو جاتی ہے، دعا قبول ہو جاتی ہے، وظیفے قبول ہو جاتے ہیں۔ 3 سوال جمعے کے دن کی خصوصی دعا کر لیں۔ یا اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، یا اللہ تیری ثانی کریم کے واسطے 3 سوال جمعے کے دن کا یا حیو یا قیوم کا وظیفہ پڑھتے کے ساتھ ہی یا اللہ تو ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، ہماری دلی حاجات پوری کر۔ یا اللہ جو بے قصور پکڑے جا رہے ہیں، یا اللہ تو ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہے شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو فلسطین میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ اپنی رحمت بھری نظریں ان پہ بھی ڈال دے۔ اللہ ان کی غیب سے مدد فرما دے۔ یا اللہ انہیں ہر طرح سے نواز دے۔ یا اللہ انہیں خانہ نصیب فرما، اللہ انہیں گھر نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی تمام آفتوں کو، مصیبتوں کو ڈال دے۔ یا اللہ جو بیمار ہے شفا عطا فرما، جو بے اولادے ہیں انہیں نگینہ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو بے گھر ہیں گھر عطا فرما دے۔ یا اللہ تو تمام آفتوں کو ٹال دے، اللہ مصیبتوں کو ٹال دے۔ اللہ تو ہمارے بچوں کو نیک ہدایت دے، اللہ ہمارے شوہر کو بھی نیک ہدایت دے، ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنا دے، اللہ دین اور ایمان والے بنا دے، سچا مسلمان بنا دے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا بن مانگے عطا فرما۔ یا اللہ مجھ سمیت ہم سب کی زائد دعا کو قبول فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ کمنٹ میں اپنا پورا نام ضرور لکھنا آمین کے ساتھ، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک ضرور کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، صدقہ جاری سمجھ کے۔ اور وظیفہ جمعے کے دن پورا دن پڑھا ہے، پورا دن محظوظ پڑھا ہے، کوئی سی بھی نماز کے بعد باوضو ہو کر آپ مصلی پر بیٹھ کر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور ایک بار درود پاک پڑھیں۔
یا درود پاک یاد نہ ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، اور پھر اپنے دل میں مقصد رکھ کے یقین کے ساتھ اللہ پہ اور اللہ کی ذات پہ یقین کر کے، میرے رب پہ یقین کر کے کریں۔ جو بھی پڑھو دل سے پڑھنا، دل ہی دل میں رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ کو نیا گھر چاہیے تو گھر کے لیے کر لیں، نیک اولاد چاہیے تو نیک اولاد کے لیے، فرما بردار اولادوں کے لیے، اپنے شوہر فرما بردار کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، آپ کسی بھی حاجات کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ دل ہی دل میں رکھ کے جس حاجات کے لیے بھی کر رہے ہیں، روتے ہوئے سسکتے ہوئے، سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پہ 11 بار یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم پڑھتے چلے جائیں، روتے چلے جائیں، سسکتے چلے جائیں، رب سے مانگتے چلے جائیں، اور پھر اسی جگہ بیٹھ کر نہ کسی سے بات کریں، نہ آپ سے کوئی بات کرے۔ 7 بار کلام پاک کی لاڈلی صورت، چھوٹی ہے مگر اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس کے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا سوائے رب کے۔ اس کے گھر میں روزی رزق اتنی آ جاتی ہے کہ اسے کبھی ہاتھ نہ پھیلانا پڑے گا کسی کے سامنے سوائے رب کے۔ اس کے گھر میں روزی رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سیدھے ہاتھ کی انگلی 7 بار پڑھتے کے ساتھ ہی جو تیسرا اور آخری وظیفہ ہے وہ اتنا بھاری ہے، ایک تسبیح پڑھتے ہی وزن میں بھی بھاری ہے اور اس میں بھی بھاری ہے، وزن میں بھی اور پڑھنے میں بھی بھاری ہے۔ اگر ایک تسبیح ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور پورے جہان کے تمام گناہوں کو رکھ دے تو وہ تسبیح بھاری ہو جائے گی، وہ پلڑا ہی بھاری ہو جائے گا تسبیح۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا۔ یا حیو یا قیوم 11 بار پڑھنا، اور پھر 7 بار سورہ کوثر، اور 11 بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور پھر آخر میں اپنی جتنی بھی آپ نے شروع میں درود ابراہیم پڑھا ہے، چھوٹا پڑھا، اتنی بار پڑھ کر رب سے اپنی گناہوں کی سچی توبہ کر لیں، اپنی گناہوں کی سچی توبہ کر لیں۔ 3 بار استغفر اللہ کہہ کہ اپنے کان پکڑ کے رب سے اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں، جب تک آپ کو یہ نہ لگے کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، اس وقت تک آپ اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرتے چلے جائیں۔ اور جب آپ کو یہ لگے کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، میرے پاس آ کر کوئی فرشتہ بیٹھ گیا، کوئی میرے پاس سے گزر گیا، میرا بدن ہلکا ہو گیا، جب سوچنا کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، اور پھر ہاتھ اٹھا کر آنکھوں میں آنسو لے کر رو رو کر ضد کر کے مانگیے۔ جمعے کا دن بہت خاص دن ہوتا ہے۔ 3 سوال جمعے کے دن کا یا حیو یا قیوم کا وظیفہ ہرگز نہ چھوڑنا، جس نے بھی چھوڑا پورے سال پچھتائے گا۔ اس کے پڑھنے والا کبھی کسی پریشانی میں نہ آئے، اچانک سے کوئی مصیبت نہ آئے گی اس بندے پہ، جو بھی اس وظیفے کو کرے گا۔ میری مائیں بہنوں گھر پر ہی کرے، اور میرے بھائی مسجد میں، آفس میں، آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں اس وظیفے کو، اجازت ہے انشاءاللہ۔ میرا سنانا آپ کا سننا آپ کو پسند آیا ہو، اور میری مائیں بہنوں کمنٹ میں اپنے پورے نام کے ساتھ اللہ کا ضرور، اللہ کا پیارا سا نام لکھنا انشاءاللہ۔